اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے 10 مارچ 2023 کے خطبہ جمعہ میں بنگلہ دیش کے ایک احمدی نوجوان زاہد حسن صاحب ابن ابو بکر صدیق کی شہادت کا ذکر فرمایا۔ زاہد حسن صاحب 3 مارچ 2023 کو بنگلہ دیش کے نام نہاد علماء کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 مارچ 2023 کو بنگلہ دیش کے ملاؤں نے بنگلہ دیش ضلع پنجگڑھ کے ایک مقام احمد نگر میں جماعت احمدیہ کے جلسہ گاہ پر بھاری پتھروں سے پتھراؤ کیا، کلاڑیوں اور سریوں سے حملہ کیا۔ شہید مرحوم اس وقت جلسہ گاہ کے گیٹ پر شعبہ حفاظت میں ڈیوٹی دے رہے تھے۔ نام نہاد علماء کے حملہ کے نتیجہ میں جب زاہد حسن صاحب شہید ہو گئے تو وہ ملا ان کو گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے اور شہید مرحوم کا چہرہ مسح کر دیا اور ان کی شناخت بھی نہ ہو رہی تھی، جبکہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصلح کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے شہید مرحوم کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی عمر 25 سال تھی اور وہ ابھی غیر شادی شدہ تھے۔ وہ 2 بہنوں کے بھائی اور اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ انہوں نے 2019 میں اپنے ایک طالب علم دوست محمد رفعت حسین کی تبلیغ سے احمدیت کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کی توفیق پائی تھی۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں BSc سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے بیعت کرنے کے بعد جماعت کی تعلیم اور نظام جماعت کو بہت جلدی اور پوری طرح سمجھ لیا تھا، اور پھر ان کے ذریعہ ان کے والدین بھی احمدیت میں شامل ہو گئے تھے۔ آپ نے خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کا ذکر جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے بیعت کرنے کے 3 ماہ بعد ہی وصیت بھی کر دی تھی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ ابھی تو بیعت کی ہے تو وصیت کی کیا جلدی تھی، انہوں نے جواب دیا کہ جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے دعوی امام مہدی و مسیح موعود میں سچے ہیں تو ہمیں آپ علیہ السلام کے ہر بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بلا شبہ شہید مرحوم ایک اچھے انسان اور مخلص احمدی مسلمان اور جماعت کے ایک اچھے کارکن تھے۔ ان کے فیس بک کے ذاتی اکاؤنٹ کے پروفائل میں قرآن مجید کی آیت وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کا ترجمہ درج ہے، یہ کہ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ میں یہ بھی فرمایا کہ بنگلہ دیش کی حکومتی انتظامیہ نے جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے بارے میں امن و امان کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی تھی، مگر نام نہاد علماء کے حملہ کے وقت پولیس بے بس نظر آئی۔ آپ نے اپنے خطبہ جمعہ میں شہید مرحوم کے لیے اور شہید مرحوم کے پسماندگان کے لیے دعا کی اور احباب جماعت کو بھی دعا کی تحریک کی۔ نیز عالمگیر جماعت احمدیہ کو احمدیت سے متعلق مشکلات کے دور ہونے کے لیے دعاؤں کی تحریک فرمائی۔ نیز فرمایا کہ وہ ملا جو اتنے متشدد ہوں کہ نعش کا بھی مصلح کریں، ان کو کس طرح ہدایت نصیب ہو سکتی ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے تو یہی دعا ہو سکتی ہے، اللہم مزقہم، کہ اے اللہ تو خود ان دشمنوں کو ہلاک کر۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کی مسلم دنیا کے نام نہاد علماء کا کردار انتہائی گندہ ہے۔
یہ لوگ اپنے قول و فعل سے پیارے مذہب اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اور مقدس نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج کی غیر مسلم دنیا میں اسلام اور مسلمان کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، مگر ان لوگوں کو اس کی کوئی بھی پرواہ نہ ہے، کیونکہ ان لوگوں میں قومی سوچ نہ ہے۔ ان کو موجودہ زمانے میں اسلام کی ضروریات کا علم نہ ہے۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعری کلام میں فرماتے ہیں، اے مولویو کچھ تو کرو خوف خدا کا، کیا تم نے سنا تک بھی نہیں نام حیا کا؟ ہر جنگ میں کفار کو ہے پیٹھ دکھائی، تم لوگوں نے ہی نام ڈبویا ہے وفا کا۔ بیٹھا ہے فلک پر جو اسے اب تو بلاؤ، چپ بیٹھے ہو کیوں تم، ہے یہی وقت دعا کا۔ اور ان نام نہاد علماء اور ان کے پیروکاروں کا نقشہ ان کے اپنے ہی بڑے لوگ بہت برے الفاظ میں کھینچتے نظر آتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی کتاب بانگ دارا میں مسلمان کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اور نیز علامہ صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو الاعلیٰ مودودی اپنی کتاب مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش میں لکھتے ہیں، یہ انبوئے عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطہ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے۔ باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان ہیں۔ اور خاکسار بیان کرتا ہے کہ جب مذہب بقول مودودی صاحب رسم و رواج کا مذہب بن جائے تو پھر انسان رسم و رواج کے طور پر اپنے پیدائشی اور آبائی مذہب کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، نہ کہ ایسا انسان اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام مان رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے انسانوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوا کرتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف و معاند کفار مکہ کے ذکر میں فرماتا ہے کہ انہیں جب کہا جاتا ہے کہ اسلام پر ایمان لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کریں گے۔ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ کے وقت عالم اسلام کے حساس دل مسلمان مسیحا آخر الزماں کی بعثت کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور مسلمان کی حالت زار پر بھی مرثیہ خوانی کی جا رہی تھی۔ مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن خان صاحب کے فرزند مولوی نور الحسن خان اپنی مشہور زمانہ کتاب اقتراب الساعہ میں مسلمانوں کی حالت زار کو اس طرح بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بڑے بڑے فقیر، یہ بڑے بڑے مدرس، یہ بڑے بڑے درویش جو ڈنکا دینداری خدا پرستی کا بجا رہے ہیں، سچ پوچھو تو دراصل پیٹ کے بندے، نفس کے مرید، ابلیس کے شاگرد ہیں، حلال حرام میں کچھ فرق نہیں کرتے، غیبت، سب و شتم، خدیجت و زور، کذب و فجور، افطرا کو گویا صالحات باقیات سمجھ کر رات دن بدریہ بیان و زبان خلق میں اشاعت فرماتے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، نام نہاد علماء اور ان کے پیروکاروں کا جو مذہبی اور اخلاق کے لحاظ سے نقشہ ان لوگوں کے ہی صاحب اور رائے لیڈروں نے کھینچا ہے، اس کے مطابق یہ لوگ انتہائی غلاظت میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور ایسا ہونا ضروری تھا۔ تبھی تو اصلاح زمانہ کے لیے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ظہور امام مہدی و نزول مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اس مضمون کے اس آخری حصہ میں خاکسار ایک انتہائی اہم حوالہ پیش کرنے جا رہا ہے، اور یہ حوالہ ہے دیوبندی فرقہ کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نواسے قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کا۔ خاکسار اس حوالہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوگا تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ وہ امت محمدیہ کے امام مہدی اور مسیح موعود کے بارے میں اپنی کتاب تعلیمات اسلام اور مسیحی اقوام میں لکھتے ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب خاتم الدجالین کا اصلی مقابلہ تو خاتم النبیین سے ہے، مگر اس مقابلہ کے لیے نہ حضور کا دنیا میں تشریف لانا مناسب، نہ صدیوں باقی رکھا جانا شایان شان، نہ زمانہ نبوی میں مقابلہ ختم قرار دیا جانا مصلحت، اور ادھر ختم دجالیت کے استحصال کے لیے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا، بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ عام مجددین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکتے تھے۔ یعنی وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ اگر میں اس وقت ہوا تو میں اس سے جنگ کروں گا، نہیں تو میرے بعد جو امام مہدی اور مسیح موعود ہوں گے وہ جنگ کریں گے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو دجال ظاہر نہیں ہوا تھا اور نہ یہ مصلحت تھی، تو پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کا، اس لیے چھوٹی موٹی روحانیت تو کیا، بڑی سے بڑی ولایت بھی کافی نہ تھی۔ وہ لکھتے ہیں عام مجددین اور ارباب ولایت اپنی پوری روحانی طاقتوں سے بھی اس سے عہدہ برآ نہ ہو سکتے تھے جب تک کہ نبوت کی روحانیت مقابل نہ آئے۔ وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ نبوت کی روحانیت جو ہے وہ چاہیے، جو دجال سب سے بڑا فتنہ ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ لکھتے ہیں بلکہ محض نبوت کی قوت بھی اس وقت تک مؤثر نہ تھی جب تک کہ اس کے ساتھ ختم نبوت کا پاور شامل نہ ہو۔ تو پھر شکست دجالیت کی صورت بجوز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی کہ اس دجال اعظم کو نیست و نابود کرنے کے لیے امت میں ایک ایسا خاتم المجددین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ دجال کو ختم کرنے کے لیے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا خاتم المجددین آئے جو خاتم النبیین کی غیر معمولی قوت کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہو، اور ساتھ ہی خاتم النبیین سے ایسی مناسبت تامہ رکھتا ہو کہ اس کا مقابلہ بعین ہی خاتم النبیین کا مقابلہ ہو۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے، یعنی جو وہ خاتم المجددین آئے جب کوئی اس سے مقابلہ کر رہا ہو تو اس سے مقابلہ نہ مانا جائے، بلکہ وہ ایسے سمجھا جائے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مگر یہ بھی ظاہر ہے کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی مجدد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی چھوٹے درجے کا مجدد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کی روحانیت کا انجذاب اسی مجدد کا قلب کر سکتا تھا جو خود بھی نبوت آشنا ہو۔ محض مرتبہ ولایت میں یہ تحمل کہاں
کہ وہ درجہ نبوت بھی برداشت کر سکے، کہ جائے کہ ختم نبوت کا کوئی انعکاس اپنے اندر اتار سکے؟ نہیں، بلکہ اس انعکاس کے لیے ایک ایسے نبوت آشنا قلب کی ضرورت تھی، یعنی ایک ایسے نبی کی ضرورت تھی، ایک ایسے دل کی ضرورت تھی جو فی الجملہ خاتمیت کی شان بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ یعنی نہ صرف وہ یہ کہ امتی نبی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرفہ خاتمیت کا نور بھی اپنے اندر رکھتا ہو، تاکہ خاتم مطلق کے کمالات کا عکس اس میں اثر کر سکے، اور ساتھ ہی اس خاتم مطلق کی ختم نبوت میں فرق بھی نہ آئے۔ یہ دیکھیں کیسا واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ امت محمدیہ میں امتی نبی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جلوہ گر ہو، لیکن ایسے طور پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی فرق نہ آئے۔ خاکسار پھر ان کے الفاظ پڑھتا ہے، اور ساتھ ہی اس ختم مطلق کی ختم نبوت میں بھی فرق نہ آئے۔ اس کی صورت بجوز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی؟ اب وہ یہاں غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے، اور امت محمدیہ میں ایسا بڑا وجود پیدا نہیں ہو سکتا جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلوہ گر ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں اس کی صورت بجوز اس کے اور کیا ہو سکتی تھی؟ پہلے اتنی شان بیان کی، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کی صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کو جو ایک حد تک خاتمیت کی شان رکھتا ہو، اس امت میں مجدد کی حیثیت میں لایا جائے، جو طاقت و نبوت کی لیے ہوئے ہو، مگر اپنی نبوت کا منصب تبلیغ اور مرتبہ تشریح کے لیے ہوئے نہ ہو۔ یعنی ہو تو اس امت کے لیے نبی، لیکن اپنی طرف سے کوئی بات نہ کر رہا ہو، اور غیر امتی ہو، امتی نہ ہو، بلکہ ایک امتی کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے۔ یعنی آئے وہ غیر امت میں سے، اور جب اس کا نزول ہو جائے تو ایک امتی کی حیثیت سے اس امت میں کام کرے، اور خاتم النبیین کے کمالات کو اپنے واسطے سے استعمال میں لائے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ مذکورہ حوالہ اس آخری زمانہ کی ضرورت کے پیش نظر ایک عظیم شان موعود کے ظہور و نزول کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہ وہ موعود مصلح سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس کامل ہوگا، اور حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ بھی تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام امت محمدیہ کے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ اور آج کا مسلمان ملا اصل حقائق سے روح گردانی کرتے ہوئے اور جماعت احمدیہ کے عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں ایک نیا مذہب بنا رہا ہے۔ بس جب کہ حقائق یہ ہیں تو کیوں یہ نام نہاد علماء حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدیہ علیہ السلام کے دعویٰ امام مہدی و مسیح موعود پر غور و فکر نہیں کرتے؟ آپ علیہ السلام قطعی اور یقینی طور پر سچے امام مہدی اور مسیح موعود ہیں۔ نام نہاد علماء خود بھی گمراہ ہیں، اور عامت الناس مسلمانوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ کاش یہ اس وقت کو اپنی نگاہ میں لاویں جب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اس فعل کے بارے میں پوچھے جا رہے ہوں گے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں، اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔